اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ روحانی مسائل اور ان کا حل۔ علاج تمہارے ہاں سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس خدائے واحد کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور علماء و صالحین کی صحبت نصیب فرمائی۔ روحانی مسائل اور ان کا حل اس پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں سامعین و ناظرین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ موجود ہے حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی، آپ کے مسائل کا حل بیان فرمانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ٹی وی اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے اپنے مسائل کا حل حضرت سے دریافت فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا عنوان ہم نے رکھا ہے موت۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اسی طرح اردو کے شاعر ذوق نے کہا کہ لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ صوفی من شاعر مظہر جان جانا نے ایک مقام پر کہا کہ لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، در حقیقت وہ اپنے گھر گیا۔ موت کیا ہے؟ زندگی موت کی امانت ہے، اور موت زندگی کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کئی عالمین کی صورت میں پیدا فرمایا۔ زندگی ہر عالم میں اپنی مخصوص شکل میں موجود ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر اذن خداوندی سے عالم ناسوت یعنی اس دنیا میں چلے آئے۔ یہاں مقررہ وقت گزار لینے کے بعد عالم برزخ جانا ہوگا۔ عالم ارواح سے پہلے بھی کئی عالمین ہیں اور بعد میں بھی۔ زندگی جب بھی کسی نئے عالم کی طرف منتقل ہوتی ہے، پچھلے عالم کے ساتھی روتے ہیں اور اگلے عالم کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ عالم ارواح سے بچھڑ کر عالم ناسوت میں آتے وقت ہم عالم ارواح میں موجود اپنی شناسہ روحوں کو ہجر و فراق میں مبتلا کراتے ہیں، مگر عالم ناسوت یعنی اس دنیا میں پہنچتے ہی ہمارے یہاں کے عزیز و اقارب خوشیاں منانے اور لڈو بانٹنے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب دنیا سے کوئی فرد عالم برزخ یعنی قبر کی طرف انتقال کرتا ہے تو ناسوتی میل جول والے لوگ ہجر و فراق کے باعث غم و اندوہ میں گھر جاتے ہیں، مگر عالم برزخ میں حسب اعمال نہایت والہانہ استقبال ہوتا ہے۔ زندگی یوں ہی سلسلہ در سلسلہ انتقال کے دریا میں بہتی ناؤ ہے، قرار کسی عالم میں بھی ممکن نہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے اور کسی جگہ آ کر ٹھہر جانا ہی دراصل موت ہے۔ فرقتیں ہر عالم کا مقدر ہیں، مگر جب آج ہم کسی عزیز کے بچھڑنے اور سوئے برزخ منتقل ہونے پر روتے ہیں تو دراصل ہجر میں روتے ہیں۔ تاہم اسلام کا عطا کردہ تصور موت ایسے میں ہمیں خاصا دلاسا دیتا ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں،
یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، اور اسی طرح پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بچھڑنے والوں کے فراق میں ہجر کے فطری غم سے زیادہ بے حال ہونے کی بجائے ان سے دوبارہ ملاقات کے شوق میں خود بھی اگلے عالم میں منتقل ہونے کی تیاری کریں۔ خلیل جبران نے کہا، میں نے بارہا اس موضوع پر غور کیا، موت کیا ہے؟ اس سے زندگی کا کیا رشتہ ہے؟ ایک دفعہ میں نے ایک سمندری جہاز دیکھا، جب وہ ساحل سے دور ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ چلا گیا۔ میں نے سوچا دور ایک بندرگاہ ہوگی، وہاں یہی جہاز دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آ گیا۔ شاید اسی کا نام موت ہے، ایک پرانی زندگی کا خاتمہ اور نئی زندگی کی ابتدا۔ حاضرین، آج ہم موت کے عنوان پر حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی دامت برکاتہم سے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین اسلامک نشاں چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے حبیب جانی صاحب سے موت کے تعلق سے مختصری صحیح مگر جامع بیان سنا۔ تو دوستو، موت ہر ایک کے لیے، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ قرآن سے ثبوت ہے۔ مگر وہ موت ہے کیا جسے موت کہتے ہیں؟ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت برزخی زندگی کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تدریجی زندگی میں موت ایک پل ہے، موت ایک دروازہ ہے برزخ کا، عالم آخرت کا ایک دروازہ ہے جہاں سے ہمیں گزرنا پڑے گا موت سے۔ تو لہذا دوستو، موت میں بھی اقسام ہیں، سب یکساں نہیں مرتا ہے، ہر ایک کے مرنا بھی الگ الگ ہوتا ہے نا؟ ہر ایک کا، جیسا دنیا میں سب کی زندگی یکساں نہیں ہے، کوئی رو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے، تو اسی طرح موت بھی سب کی یکساں نہیں ہے، کوئی رو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے۔ کہنا کوئی دنیا سے جاتے جاتے بعض لوگ دنیوی محبت میں روتے ہوئے نزا کی حالت میں جاتے ہیں، مگر بعض لوگ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے وطن اصلی کی طرف جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں کہ چلو ہم اپنے وطن اصلی کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، ہر ایک کو جانا ہی اپنے وطن سے۔ یہ عالم شہادت ناسود کیا ہے؟ سمجھو، یہ بعض لوگوں نے کہا یہ سرائے خانہ ہے، ایک سرائے خانہ ہے۔ سرائے خانے میں ہمیشہ نہیں رہتے، وقتی طور پہ رہتے، کام ہونے کے بعد منتقل ہو جاتے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کا ایک سرائے خانہ ہے۔ ہم سب کو بھی اصل جانا ہے، کہاں سے آئے تھے وہاں جانا ہے۔ تو لہٰذا موت الحمدللہ ہر ایک کو موت آتی ہے، آنی ہی ہے، مگر عوام کی موت میں اور خواص کی موت میں ذرا فرق ہوتا ہے نا دوستو بزرگوں؟ عوام کی روح گنہگار کی ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کہ بیر کی کاٹی پر سے ریشم کا کپڑا ڈالے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ خواص کی روح کو ایسا نکالا جاتا ہے جیسا پھول میں سے خوشبو کو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے حضرت، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ ہم جو یہ توہم پرستی عاشق کے تعلق سے جو بتایا یار کیسے پہچانے کہ کسی کے اوپر عاشق ہو چکا ہے تو اس کی
اس کی پہچان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت سے ہم ابھی معلوم کرتے ہیں۔ حضرت سوال ہے کہ توہم پرستی کسی شخص پر آصب ہے، اس کا عرفان کیسے، اسے معلوم کیسا ہونا؟ جس کسی پر اگر آصف کا قبضہ ہو گیا، کسی پر اگر آصف آ گیا، خلل آصف کا شکار ہو گیا، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا کہ انسان کے دماغ کو، عقل کو مفقود کر دے گا، ہے نا؟ وہ پریشان، بدامن، بے چین رہے گا، اسے نیند بھی نہیں آئے گی، چین بھی نہیں آئے گا، ہے نا؟ اصل عقل ہی مفقود کر دے گا، ہے نا؟ اس کے اوپر اس کا تصرف چلے گا۔ جس کا جو آصف ہے، چاہے جن ہو یا خبیث ہو، جو بھی ہو، اس کا تصرف اس کے وجود پر چلے گا۔ تو انہیں سب سے پہلے انسان کے دماغ پر اثر کرے گا، عقل پر اثر کرے گا۔ اس کی باتیں بھی بہکی ہوں گی کہ وہ ایک طرح مستقل طور پہ اپنے مزاج کو، اپنے خیال کو ثابت نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ سبحان۔ حضرت آصف زدہ شخص میں یا کسی کے دماغ میں خلل واقع ہو جائے، ان دونوں میں کیسا فرق کیا جائے گا؟ آصف زدہ اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی جن ہے تو اس کی زبان میں بولے گا، اس کی زبان میں بولے گا کہ میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، میں آیا ہوں، اس کے پر میں حاوی، اس کے اوپر میرا تصرف، میرا کنٹرول چل رہا ہے نا؟ بولے گا وہ۔ اور کیوں آیا، کیا آیا، اگر کوئی کامل اسے ملا تو پوچھ لیتا ہے میں تو انسان پر، آدم ذات پر کیوں قابض ہوا، تو بتا دے گا یا تو اس سے کوئی خطا ہوئی یا کوئی غلطی ہوئی، کچھ تو بھی ہوا، تو اسے سزا دینے کے لیے یا کیا تو بدلہ لینے کے لیے میں اس پر حاوی ہوا ہوں۔ ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اور ایک کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ آپ اپنی جی ہمارے شوہر جی دوسری شادی کر لی جی اور دوسری شادی کی اولاد میں، اور میں سب کو چھٹا رہے ہوں، سب کرتے ہوں جی تو میری زیادہ رجحان ہے کا جی بچوں کی طرف گزاری لیتے جی اور اب شادی ہوتی ہماری 22 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جی تمہارا کچھ ہے نہیں، میں زندگی میں رکھا ہوا کہ تم ہے جی تمہارا کچھ ہے کیا کہ میں رکھا ہوا کہ ہے جی بچوں کا ہے، جی بچوں کی ہے، میں باہر ہوں تو میں بچوں کے آپ کے بیٹھے ہوں، جی ہے بچوں کا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پریشان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ حضرت سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت شادی ہو کے 22 سال کا عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے شوہر نے دوسری شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، لیکن اب تنگ کر رہے ہیں بیوی کو اور تھوڑا پریشان ہے۔ وہ شوہر از روی شریعت مجرم ہے، جبکہ وہ حقوق و لباس دونوں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، تو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، ہے نا؟ یہ ضروری ہے، جیسا دوسری بیوی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے پہلے بیوی کے ساتھ جو بھی برتاؤ کرنا چاہیے تھا، مگر جب اس پہ ظلم کر رہا تو وہ گنہگار ہے۔ حقوق الزوجین میں وہ گنہگار ہے از روی شریعت۔ خدا رسول کو جواب دینا پڑے گا، کیوں؟ حضور کی حدیث ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے، جب کرنا ہے، جب حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے تو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، خیر کر بھی لیا ہے، حقوق ادا کرنا۔ اس میں بیوی ذمہ دار نہیں، بیوی گنہگار نہیں، شوہر ذمہ دار، شوہر گنہگار۔ حضرت ان دونوں میں میل ملاپ کے لیے کچھ دعا یا ان کی طرف رغبت کے لیے؟ ہاں، دعا کے لیے یہ عورت روزانہ وضو بنا لے کر، خاص کر کے ہو سکے اللہ سے توفیق و ہدایت دے تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر، ہے نا، درود پاک پڑھ کر یا ودودو کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کے شوہر کے اوپر دم کر دے، اللہ سے دعا کرے رسول پاک کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ میرے اور میرے شوہر کے درمیان محبت پیدا کر دے۔ وہ تہجد کے بعد رو رو کے کرنا، کم سے کم ایک آنسو تو گرے تاکہ اللہ رحم کر سکے۔ سبحان۔ حضرت مقدار یا ودود کی یا ودود کی کم از کم 20 بار ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو 121 بار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، روحانی مسائل اور ان کا حل آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج کا عنوان ہے موت، اسی پر بات کریں گے۔ توہم پرستی آج کل جو پھیل گئی ہے حضرت، یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، خاص طور پر ہماری بستی میں، کہ
جس وقت انتقال ہوتا ہے گھر میں میت رکھی ہوئی رہتی ہے، لیکن صاحب خانہ آج جو رواج بنا لیے ہیں وہ میت گھر میں موجود ہے، لیکن وہ لوگ پکوان کی طرف حاضرین کو کھلانا ہے، تدفین کے بعد کھلانا ہے، یہ غلط رواج ہمارے بستی میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے سر، اس پر آپ روشنی ڈالیں تو دیکھیے مسئلہ شریعت کا کیا ہے، جتنا جلد ہو سکے میت کو دفنانے کی کوشش کی جائے، میت کو دیر نہیں کرنا۔ اگر کسی وجہ سے اگر تاخیر دیر ہو رہی ہے، اب جو لوگ آئے ہیں میت میں اور وہ بھوکے پیسے بھی قبرستان کو کیسے جائیں کہ جن کے لیے وہ آئے ہیں، ہے نا، تو اس کے متعلقین کے لیے ضروری ہے کہ آنے والوں کا کچھ سے بھی کچھ خیال کیا جائے، جلدی اٹھا نہیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے کسی کے انتظار میں یا کچھ بھی، تو بہتر ہے کچھ تو کچھ کم سے کم مہمان کے حیثیت سے بھی کچھ تو کچھ خدمت کی جائے کہ وہ آ رہے ہیں میت کے لیے، تو میت کی روح بھی تڑپتے رہیں گی کہ میرے لیے آئے اور بھوکے پیسے رہ کے بے چین ہو جائے تو کیا مجھ پہ دعا پڑیں گے۔ اگر جلد سے جلد اٹھا دیا جائے تو انتظام کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں دیر ہونے کا اندیشہ ہے جتنا ہو سکے اتنا چائے پانی جو بھی ہو سکتا اتنی خدمت کر لینا بہتر ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ سوال تو میرے بہت سارے ہیں، جی جس میں خصوصیت سے جو میرا سوال ہے، جی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو خزانوں سے بھر دیا، جی تو زمین کے اندر سے اگر خزانے نکلتے ہیں جی مخلوق خدا کے لیے جی تو اس کا استعمال کیسا ہے، جی اس کے بارے میں معلوم کرنا۔ ضرور ضرور، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم بھی حضرت سے اس مسئلے پر آپ کے بات کرنے۔ حضرت، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے جو بھی خزانے ہو، جو بھی دنیا میں جو بھی نعمتیں جو اللہ پیدا کرا انسان ہی کے لیے، خزانہ اسی کو دیا جاتا ہے جس کے مقدر میں ہو، جس سے کچھ کام لیا جائے۔ سبحان ایسے بہت سے بھی سوال ہے کہ خزانہ خود بخود ٹھوکر میں آ جائے گا، خزانے کی تلاش میں نہیں پھرنا ہے، جستجو میں نہیں پھرنا ہے، خزانہ ایک جگہ نہیں رہتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کامل پیر بزرگ ہے، اس کے پاس اگر جنات و مقولات ہیں تو وہ کہاں ہے اسے روک لیتا ہے، تو لہٰذا یہ خزانوں کے پیچھے نہیں پھرنا، توکل اللہ پر یقین توکل رکھو، بھروسہ کرو تو تمہاری ٹھوکر میں خزانہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح میں ناظرین سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے سوالات کرنا چاہتے ہیں جو سوال کرنے میں بھی شرماتے ہوں گے، ڈائریکٹ سوال کرنے میں جھجک یا ہے نا شرم محسوس کرتے ہوں گے، تو ایسے زائرین کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں، ایسا کوئی خاص شک و شبہ جیسا ہے تو وہ ہماری خانقاہ جمال بنڈے میں اسلامک نشاط چینل کے سامنے خانقاہ قادریہ کھولا گیا ہے۔ اگر آپ ٹی وی پہ نہیں پوچھ سکتے ہیں تو براہ راست ڈائریکٹ خانقاہ کو آ کر صبح 10 بجے سے ظہر تک آ کر تمہارے ایسے پرسنل معاملات کو حل کر لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر مسئلہ ٹی وی کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، اور بھی ایسا نازک مسئلہ ہوتا ہے جو عوام الناس کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ اگر خاص آپ کو جستجو ہے کئی سوالوں کی تو براہ کرم آپ ڈائریکٹ فقیر سے بالمشافہ مل کر تمہارے کیا مسائل ہیں کہ روحانی مسائل، اس کا حل خانقاہ کے بھی کر لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل۔ اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس نمبر پر سوال کر کے حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری قبلہ دامت برکاتہم سے تسلی بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے موت، اسی پر ہم بات کر رہے تھے۔ ایک حضرت آج ایک وہم توہم پرستی یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں میت کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں کالر کی جانب، انشاءاللہ اس کے بعد سوال کو جاری رکھا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صاحب، میں قریبی سے بات کر رہا ہوں، اور یہ پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، جی الحمدللہ، اور خاص طور سے آج جو عنوان آپ کیے ہیں جی موت، جی جس میں موت کی کیفیت سننا چاہ رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ حقیقتیں جی مومن پر موت کیا ہے جی اور کافر پر موت کیا ہے،
جی ضرور انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کر والے کی موت کیا ہے؟ جی اچھا انشاءاللہ ضرور حضرت قبلہ سے معلوم کر حضرت موت کی حیتیں، موت کے اقسام، اور اللہ والے کے لیے موت کیا ہے، کافر کے لیے، مومن کے لیے؟ انسان کے جسم میں دو طرح کی روح ہے، ایک روح لطیف، ایک روح کثیف۔ روح لطیف کا جسم سے نکلنا نیند ہے اور روح کثیف کا نکلنا موت ہے۔ اگر کوئی اللہ والا یہ کثیف کو لطافت میں بدل دیا تو اس کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے کہ میں نے بتا دیا پھول میں سے خوشبو، سبحان اللہ، ہے نا۔ یہ مومن کی روح ہوتی ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ روح لطیف، کثیف کو لطیف بنا دیا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ کافر کی روح کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ کثافت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دوری نگر سے بول رہا ہوں، میرا نام شیخ حمید ہے۔ جی فرمائیے حمید صاحب۔ ہمارے والد صاحب عالم ہیں اور ان کا کیا ہے، ہم پڑھے لکھے تو بہت دیر لوگوں کو تعریف دیتے، شیطان آیا دینا تو آنکھ میں نکالتے ہیں ان لوگوں کے۔ جی تو لوگ بہت آتے تعلیمہ لینے کے لیے تیری کا ہمارے ابا کیا کرتے ہیں، شراب کے گھر میں لڑائی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم کو بھائی جی جانا پورا بچپن سے ایک جی تعریف کے لیے تھے، ایسا بچپن جی جی اردو قرآن تو بغیر دیکھے اس کو زبان یاد کرتے جی ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں اس کے علاج کے لیے۔ حضرت قبلہ، سائل کا سوال تھا کہ ان کے والد صاحب میں نوشی کرتے ہیں، باوجود علم رکھنے کے سب عالم ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب، انشاءاللہ اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی جی اچھا، کمزوری گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے میں نوشی کے اوپر۔ ہاں، عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ باشرع ہو، شریعت کا پابند ہو۔ تو جو چیز اللہ رسول کے حکم کے خلاف کی جاتی ہے، جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے، اگر اس کو اپنا لیا ہے، جس کے باوجود بھی اگر وہ کچھ علاج کر رہا ہے، علاج معالجہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآنی آیتوں سے نہیں کرتا ہوگا، کوئی اس کے پاس ارواح قدیسہ ہوں گی، ارواح قدیسہ کی طاقت سے یہ بلا بدتر کو دور کرتا ہوگا۔ لازم ہے کہ عامل کے لیے متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، متشرع ہو، علاج۔ سبحان۔ حضرت دوسرا سوال تھا، نسرین فاطمہ صاحبہ کچھ ہاتھوں پیروں میں درد اور بے چینی محسوس کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے لیے کوئی؟ پہلے دیکھ لو، اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے تو بہتر ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرایا جائے۔ اس کے باوجود بھی دوا کھاتے ہوئے اور بھی اگر دوا اثر کرے تو اس کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ تر سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے، تاکہ جو دوا کھا رہے ہیں اس سورہ فاتحہ کے رحمان و رحیمت کی برکت سے اللہ اسے جلدی شفا کا عطا کرے۔ حضرت آج کل کے دنیا، بھاگ دوڑ کی دنیا میں اکثر شخص یہی کہتے ہوا نظر آتا ہے کہ ایک دم میرا سینے پہ کچھ بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا ہے، کچھ چیز دبائے ہوئے محسوس ہو رہی ہے، یا مجھے اختلاج ہو گیا ہے، میرا دل ایک مقام پر نہیں ہے، دھڑک بے تحاشا دھڑک رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ارواح قبیصہ اس کے اوپر قابض ہے تو بھی یہ بوجھ سا محسوس ہوتا دل پر، اس پر اختلاج بھی ہو جاتا۔ اگر وہ نہیں بھی ہے تو انسان فطری طور پہ کمزور بھی ہوتا ہے، تو کسی اور زیادہ الجھنے، ٹینشن، غم و صدمہ ہونے کی وجہ سے، غموم و تفکرات کی وجہ سے بھی اختلاج قلب ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ کثرت سے ذکر الہی کر لے۔
سبحان اللہ. حضرت کوئی خاص دعا ایسے موقعوں پر جو پڑھی جائے؟ اس کے لیے بہتر ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے. درود پاک کی برکت سے اختلاج قلب بھی کم ہو جاتا ہے اور روح کو بھی سکون ملتا ہے اور سارے اعضاء کو بھی تخفیف ملتی ہے. سبحان اللہ. حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی قبلہ دامت برکاتہم، جو آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے رہے ہیں. حاضرین، اس ٹی وی اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اپنے مسائل کا حل فون کر کر دریافت فرما سکتے ہیں. حضرت قبلہ انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دیں گے. آج کی نشست کا عنوان ہے موت اور توہم پرستی. جیسا کہ میں نے حضرت قبلہ آپ سے عرض کیا کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گڑھا کھود کر پانی اسی میں آئے، باہر نہ بہایا جائے، ایسا اکثر لوگ کہتے ہیں. اس میں کہاں تک وہ ہے؟ یہ تو ایک وہم ہے. اگر یہ شریعت اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جب یہ نہایا جرا نہلایا جاتا ہے، جب یہ غسل دیا جاتا ہے، جب زندے کے پانی کے لیے کوئی اہتمام نہیں کر رہی ہیں آپ، تو میت کے پانی کا اہتمام کیسے؟ ہاں، اگر وہ میت کوئی اللہ والی کی عارف باللہ کی ہے تو اس کے جسم سے مس کیا ہوا پانی ان کے عقیدت مندوں کے لیے شفا کا باعث بنتا. وہ پانی لے کے اگر اپنے جسم پر لگا لیں گے تو بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عارف باللہ کی جہاں تک ذکر آپ نے فرمایا تو موت کے بارے میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت ایک پل ہے جس پر سے گزر کر دوست سے جا ملتا ہے. لیکن ہمارا یہ حال ہوتا ہے حضرت کہ ہم اپنے کسی عزیز کی موت ہونے پر بے تحاشا رونے پلانے لگتے ہیں، اور بعض وقت تو کفرانہ کلمات بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ملے، میرا ہی گھر ملا. تو اس میں بھی یہ غلط ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ کی دیوی حیات ہوتی ہے، موت بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ چلو اسے بخیر بلا لیا، ایمان کے ساتھ بلا لیا ہے تو شکر اللہ تیرا احسان ہے کہ تیرے امانت کو تو لے لیا ہے. ناشکری الفاظ کبھی نہیں بولنا کہ میرا بچہ ملا تھا، میرا گھر ملا تھا کہ تجھے اور بھی تو تھے، ہرگز نہیں بولنا چاہا. دیا بھی وہی تھا، لے رہا بھی وہی ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں، جو بھی تھا اسی کا ہے. تو لہٰذا دوستو کبھی بھی ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور میت کے لیے دعا خیر کرتے رہنا چاہیے. مرنا سب کو ہے، موت برحق ہے. بقول امجد حیدرآبادی کے ہر زندہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. کہتے ہیں جسے موت وہ ایک دھوکہ ہے، مر کر اگر میں خاک ہو گیا بھی تو کیا، ہر ذرے خاک زندگی رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل. اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس نمبر پر سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ حضرت اس کا تسلی بخش جواب دیں گے. آج کا عنوان ہے موت. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب 7 دن ہو جاتے ہیں حضرت تو 7ویں کے نام سے روٹی اور میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے. تو بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ روٹی اور میٹھے کو پھینک دیتے ہیں لوگ، رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ ایسا وہ کھانے سے کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسا وہم رکھتے ہیں لوگ. ایسا نہیں رکھنا چاہیے. چاہے وہ زیارت ہو 30 دن کی ہو یا 7ویں کی 10 دن کی یا چہلم ہو، جو بھی میت کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جو پکوان کر کے فاتحہ دلا کے ایصال ثواب جو کرتے ہیں وہ کھانا چاہیے. ہاں، ایسے کا مت کھاؤ کہ مرنے والا شرابی، کبابی، جواڑی، حرامی تھا تو ایسے مردے کی نسبت کا کھائیں گے تو دل مردہ ہوگا. مگر اچھے لوگ اگر ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کا بھی نہیں کھائیں گا تو تیرے مرنے کے بعد تیرا کون کھائے گا؟ پھر دوست ہے، رشتہ دار ہے، خیش و خارب ہے، ان کی محبت میں ان کی ایصال ثواب کے لیے کھا سکتے ہیں، کھانا جائز ہے. ایسے کا مت کھاؤ جو شرابی، کبابی، جواڑی مرا ہے. اچھے کا کھاؤ، جس کا کھانا اللہ والے کی نسبت کا کھانا کھائیں گے تو دل زندہ ہوگا. جو ذاکر ہے اس کی نسبت کا، اس کے ایصال ثواب پر فاتحہ پڑھے ہوئے کھائیں گے تو دل زندہ ہوگا، کئی بیماریاں شفا ہوں گے. مگر انکار نہیں کرنا
फेंकना नहीं, तुझे नहीं खाना है मत खा, मगर रिस्क की तौहीन नहीं करना, खाने को ना फेंका जाए, किसी गरीब को दे दे, यतीम को दे दे, किसी बेवा को मुफलिस को दे दे, मगर उसे फेंकना नहीं चाहिए। सुभान। बढ़ते हैं कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये जो मैं खैरी से बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख रहा हूँ जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह दान की पूरी टीम को जी और जो भी इसमें दान में दिरहम में सुखत में अब जिस तरीके से इसकी मदद हो रही है और इसके जरिए से जो फैज़ हासिल हो रहा है और जी। खसूसियत से अल्हाज सूफी अब्दुल कादिर बादशाह साहब के जरिए से जो प्रोग्राम शाये किया जा रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए से ऐसे नुकात सामने आ रहे हैं हर एक चीज में और भी कुछ मालूम करने हैं इंशाअल्लाह। जैसे बताया गया है कि आपका वक्त जो दिन के वक्त में आपसे मुलाकात करने का, इंशाअल्लाह उस वक्त में आके मुलाकात तो करेंगे, लेकिन मौत लोग तो ये समझते हैं मर गया खत्म हो गया। जी फरमाइए। मर गया खत्म हो गया जी बेटा। हाँ। तो इसकी पूरी एक खुलासा ताकि सुनने वाले भी और देखने वाले भी इसकी मौत की कैफियत को सही तरीके से समझ सकें जी। कि मौत आखिर है क्या। जी। लोग तो ये अच्छे बड़े बड़ों को तक ये कह देते हैं अरे भाई मर गया खत्म हो गया खत्म। जी ज़रूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसका खुलासा मिल जाता है। ज़रूर ज़रूर। साहिब हैं जो दुआ दे रहे थे कि आप जो निशा इस्लामिक चैनल के ज़रिए काम हो रहा था उस पर इजहार फरमा रहे थे। हज़रत जैसा इब्तिदा में मैंने इस प्रोग्राम के आगाज़ पर, शायद हज़रत उस मौके पर मौजूद नहीं थे, मैंने सूफ़ी मुनिश बुज़ुर्ग मज़हर जाने जाना का एक शेर कहा था, उसी का सवाल कर रहे थे साहिब के। लोग कहते हैं मज़हर मर गया, दर हकीकत वो अपने घर गया। तसल्ली बख्श मौत के बारे में मर गया कहा जाता है, ये लफ्ज़ के बारे में वो चाहते हैं कि तसल्ली हो। बाज़ लोग, बाज़ नादान लोग जिनको हकीकत मौत से वाकिफ़ियत नहीं है, वो ये समझते हैं कि मर गया सो ख़त्म हो गया, मगर नहीं दोस्तों, शरीयत बताती है, इस्लाम बताता है, इंसान खाली इंतकाल हुआ, मरा नहीं, मुंतकिल हो गया, एक आलम से दूसरे आलम को मुंतकिल हो गया। जबकि उन्हें कहा था माँ के पेट में आने से पहले कहा था उसुलबुत तुराबा, बाप की पीठ में उछलता हुआ पानी था। उससे पहले कहा था आयान साबिता में था, अल्लाह के मालूम में था, अल्लाह के मालूम से बाप की पुश्त में आया, बाप की पुश्त से वहाँ से निकल कर माँ के रहम में गया, 9 महीने माँ के रहम में रहा, वहाँ से ट्रांसफ़र होके आलम शहादत में आया। जितने दिन रहना था रह गया, यहाँ से भी ट्रांसफ़र होना, परमानेंट रहने के लिए कोई भी नहीं आया है, ये सब कोई दिन जाना है, यहाँ से मुंतकिल हो गया तो आलम बरज़ख क़ब्र में गया, क़ब्र में भी हमेशा नहीं रहेगा, वहाँ से ट्रांसफ़र हशर के मैदान को जाएगा, वहाँ भी परमानेंट नहीं रहेगा, हिसाब किताब होने के बाद ट्रांसफ़र कहाँ जहाँ से आया था वहाँ, सुभान अल्लाह। है ना। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, ये मौत की हकीकत है, मौत हक़ है, बरहक़ है नहीं, मगर मरने के बाद उन्हें ख़त्म नहीं हुआ, उन्हें ऊपर देखने को तुमना नजर नहीं आ रहा है, देखने को लाश नजर आ रही है, रूह नजर नहीं आ रही है, देखने वाले लोग उसकी रूह को भी देखते हैं, और मैयत नहलाने वाली को भी देखता है, गुस्ल देने वाली को भी देखता है, खबर में ढेले देने वाले को देखता है, जनाजे को खाना देने वाले को भी देखता है, खबर में उसको दफनाते 40 फौरी फरिश्ते आते हैं, फिर उसके अंदर रूह डालकर जिंदा करके सवाल और जवाब पूछते हैं। अगर वो खालिद मर गया, मुर्दा हो गया, तो फिर सवाल जवाब क्यों पूछते? सवाल जवाब तो जिंदे से पूछ जाता है। सुभान अल्लाह। तो गोया मुनकिर नकीर उसकी रूह को हाजिर करते हैं, वो हाजिर हो जाता, बैठ जाता, उससे पूछते हैं, सवालात पूछते हैं, मन रब्बु का मदीनु का मा तकुल फी शान, हर सवाल जवाब होता है, और इसके बाद में सही जवाब दिया तो बोलते हैं उरूस दुल्हन की तरह तो सो जा, है नहीं। तो उन्हें अगर ख़त्म होता तो सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं, खैर मरने के बाद सवाल जवाब हुआ ले। अगर उन्हें खाली मर ही गया, क्या भी लेता नहीं रहा, तो हुजूर की हदीस है कि कब्रिस्तान में गए तो सलाम कर को जाओ, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, क्यों? वो सलामत भेजना कि वो जिंदा है, सलाम जिंदे को करते, मुर्दे को नहीं करते। तो हुजूर फरमा रहे कब्रिस्तान में गए तो चाहे तुम ना दिखो या ना दिखो,
मगर तुम उसे नहीं देख रहे, मगर वो खबर वाला तुम ना देख रहा है कि अपना आया कि पराया है। तो लिहाजा कब्रस्तान में गए तो हुजूर का फरमान है अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। उन्हें सलाम लेता भी है और जवाब देता भी है। अगर उन्हें खालिस मर ही जाता फिर सलाम क्यों कर रहे हैं आप? जिनका ये अकीदा है कि मर गया फातिहा ना दरूद, मर गया मर्दू बोलते ना, अगर मर गया होता तो फिर तुम्हें क्यों इसाले सवाब करते? कब्रस्तान को क्यों जाते? शब बरात में हुजूर खुद गए, जन्नतुल बकी में मेरा आका खुद गया, बैठे जगह मस्जिद नबवी से दुआ कर सकता था, मगर सरकार खुद जन्नतुल बकी में जाके पूरे मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी। क्यों? मालूम था कि वो जिंदा है, मरने के बाद क़यामत तक वो मोहताज है। ऊपर वाले जो भी पढ़ेंगे अंदर उसे फैज़ पहुँचता है, ऊपर बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे उसे सवाब पहुँचता है। अगर उन्हें मुर्दाश होता तो सवाब क्यों पहुँचता? एक और हदीस है, अगर कोई मुसलमानों के कब्रस्तान में 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर खबर वालों को बख्श दिया तो जितने लोग उस कब्रस्तान में दफनाए गए हैं उतनी नेकियां का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो मरा कान जी वो तो है, तुम ना नजर नहीं आ रहा है, मगर तुम ना वो देखता है। तो मौत जिंदगी का खातिमा नहीं है, पहले बता दिया गया। मौत तो तदरीजी जिंदगी का दरवाजा है भाई, कहीं ट्रांसफर हुआ है। यानी जो भी इंसान पैदा हुआ मौत की ट्रेन में बैठ गया, किसका गुण आया उन्हें उतर गया, रहने को कोई भी नहीं आया, जाने कुछ आया है ना। पैदा होते ही मौत की गाड़ी में बैठा है, कोई विलेज पे उतर रहा है, कोई ताल्लुक पे उतर रहा है, कोई जंक्शन पे उतर रहा है, लास्ट तक जाने वाला सेंचुरी कौन की एक जना 100 कोई 50 में उठा, कोई 60 में उठ हो गया है क्या नहीं। तो लिहाजा जो भी पैदा हुआ पैदा होते ही मौत की ट्रेन में बैठा हुआ है। मौत बरहक है, साए की तरह है। रोज जो हम सोते हैं ये नींद भी मौत की छोटी बहन है। जरा नींद पे गौर कर ले तो तुझे पता चलेगा कि मौत क्या होती है। नींद का यकीन तुझे नहीं तो फिर मौत यकीन कैसे आएगा? सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए कौन और कहाँ से बात करें? जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी हमारे घर वालों को जी तकलीफ है के अंदर जी कई इलाज का है और कई एक्सरे कराने के बाद जी जी MRI भी करने के बाद कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर हाथ में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इलाज जी। करने के बाद भी उस चीज का हल नहीं कर रहा है। जी तो उसके लिए क्या दुआ करना चाहिए? ज़रूर इंशाअल्लाह मालूम करते हैं। हज़रत सवाल था कि उनकी अहलिया साहिबा को हाथ में दर्द है, MRI भी कराया गया, उसके बाद भी दर्द बदस्तूर बरकरार है, तो उसके लिए कुछ दुआ फरमाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे तो दुआ पढ़ने से नहीं, पहले जान लिया जाए कि दर्द आया क्यों, क्या है उनके ऊपर, क्या नज़रबद का शिकार है, कि जादू मंतर टोने का शिकार है, कि जगह का असर है, क्या कोई आसिबी खलल है। ये पहले ये टेस्ट करना। जैसा उन्होंने MRI करा के रगों का टेस्ट तो करा लिया, मगर रूहानी इलाज के लिए कि भी उनके लिए भी लाजिम है कि इस्तिखारा देखा जाए, है ना। तो इस्तिखारा भी देखना पड़ेगा कि भी उन पर है क्या, आखिर दर्द की वजह क्या है। जो दवा काम नहीं कर रही है, डॉक्टर थके हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए रूहानी इलाज की ज़रूरत है। बेहतर है वो साहब जो हर तरह से मजबूर हो चुके हैं, मैं अगर यहाँ बोल भी दिया तो वो पूरा तरह नहीं होता, वो पढ़ने का तरीका वो अमल बता नहीं सकती जगह। बेहतर है कि अगर एक तो मेरी खानका यहाँ छे, मैं हैदराबादी में आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, आप बेहतर है कि सुबह 10 से 1 तक हमारे खानका को तशरीफ़ लाओ। उनका पूरा हिसाब मैं भी जो है ना रूहानी तौर पे उनका MRI करके देखता हूँ, आखिर उनकी रुकावट क्या है, इंशाअल्लाह उसके लिए भी दुआ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं रूहानी मसाइल और उनका हल। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल-हाज डॉक्टर सूफ़ी अब्दुल कादिर बादशाह कादरी साहब। बढ़ते हैं कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अच्छा, इंशाअल्लाह। हज़रत इस्तिखारा उसकी तफसील पूछ रहे हैं सर। इस्तिखारा कई तरह का होता है, नाम की अदद का, इल्म रमल, इल्म जफर, इल्म नजूम, ये 3 उलूम के ज़रिए इस्तिखारा देखा जाता है
ہے نا. یہ عوام الناس کا کام نہیں ہوتا. باضابطہ اس کے لیے فنکار ہوتے ہیں, اسی فن کے ماہر ہوتے ہیں, وہ استخارہ کر سکتے ہیں. جنرل طور پہ انگلی رکھ کے نکال کے آیا وہ بتانا اور بات ہے, مگر صحیح استخارہ چاہتے ہیں تو علم رمل کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. سبحان. ہے نا, بہتر ہے کہ آپ آ جائیں تو انشاءاللہ بتا دیں گے. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے بلال صاحب. جی ضرور. کیا بیماری کیا ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور حضرت سے معلوم کرتے ہیں. ضرور ضرور انشاءاللہ حضرت سے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کیجئے انشاءاللہ. حضرت بلال صاحب تھے شاہین نگر سے کہ ان کی والدہ کو کڈنی میں تھوڑا پرابلم ہے, آپ سے دعا کے لیے درخواست کیے ہیں. ٹھیک ہے, میں دعا کر لوں گا. اللہ تعالیٰ کو صحت و شفا عطا کرے. ان کے لیے پڑھنے کو بولو یا قویو 116 بار پڑھنے کو بولو. جی حضرت کوئی وقت اور بہتر عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کو دم کر لو. اللہ چاہے تو آسان میں تخفیف پیدا ہو جائے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل. میرے ایک اور کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 اور کافی ان کے اوپر اثرات ایسے وہ ہوئے جی چند ہی دنوں میں جی ان کا بس آج تو انتقال ہی ہو گیا. جی جی ظہر میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی. جی ضرور انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں حضرت سے انشاءاللہ. حضرت سائل کا سوال تھا کہ گھر پر بندش کیا ہوتی ہے اور کیا کسی کی اس سلسلے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ موت من جانب اللہ ہے. موت کا آنا اللہ کی طرف سے ہے. یہ گھر سے فلاں کی وجہ سے موت نہیں ہے. رہا گھر کی بندش کی جا سکتی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں سے نحوست بھی ہے, 3 چیزوں سے رحمت بھی ہے. تو پہلی کیا؟ گھر, گھوڑا, عورت. یہ پوری کائنات میں 18,000 عالم میں کئی طرح کے مخلوق ہے, مگر 3 میں حضور 3 کو ہی کوٹ کیا, 3 مخلوق کو کوٹ کیا. گھر, گھوڑا, عورت. ان کی وجہ سے نحوستیں بھی ہیں, ان کی وجہ سے برکتیں بھی ہیں. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے گھر میں کچھ نحوست ہوں گی, بیمار بھی ہوں گی. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سے بات کر رہا ہوں. جی میرے حالات جو ہے میں وظیفے پتی ہوں. جی اور میرے حالات اس وقت یہ ہے جی کہ میرا بچہ جو ہے کلمہ پڑھدار نہیں ہے. جی بچے کی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جی اور میرے یونانی ادیات سے میرا جو ہے تعلق ہے. جی وہ کام کرنے کے لیے میں بہت کوشش کیا لیکن اس میں ناکامی ہوتے رہی. جی جی تقریباً جو ہے 11-12 سال محنت کیا اس کے پیچھے, جی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. اب اس وقت میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جی اور میں مختلف قسم کے ایسے وسوسے آتے ہیں جی کہ کیا کچھ جو ہے ایسے جی تبدیل وغیرہ کے کچھ ایسے حالات ہے کیا ہے, اس وجہ سے میں ترقی نہیں کر سک رہا ہوں. جی انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں. سلام فرمائیے آپ جی دعا کے لیے بھی جو ہے پوچھیے. ضرور ضرور انشاءاللہ حضرت سے معلوم کرتے ہیں. سائل کا سوال تھا کہ ان کا لڑکا نافرمان ہے, لڑکی کی طبیعت خراب ہے. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ اللہ کرم. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شاہد بول رہا ہوں. جی شاہد صاحب اپنی ٹی وی کی آواز کم کیجیے. جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شوگر کا پوچھنا تھا. جی شوگر کی جو ہے اس کے لیے کچھ اگر آپ جی ضرور انشاءاللہ.
ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز حضرت سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کا لڑکا نافرمان ہے، لڑکی کی طبیعت ناساز ہے اور پچھلے 11 سال سے یہ خود یونانی کچھ دعائیں کرتے ہیں لیکن اس کاروبار میں بھی کچھ وہ نہیں ہو رہا ہے، تو دعاؤں کے لیے اور خاص طور پہ کچھ عمل یا پڑھائی۔ دعا تو کر دیں گے مگر ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا جائے، تاکہ درود کی برکت سے جو بھی وہ دعا مانگیں گے اللہ نبی کے سبقت و فضل میں ان کی دعا کو قبول کر لے گا، کیونکہ ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ تو اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا بہت ہی کارآمد ہوتی ہے، ہم بھی دعا کریں گے وہ بھی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ جی فرمائیے۔ جی جی ہاں اس کے لیے علاج ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوں جی ہاں وہی تھوڑا ہمت کے لیے کچھ کام سیکھوں، کچھ ہمت دین کو پھیلا ہوں، جی ہمت جیوں میں جی پر ایمان میں قائم رہوں۔ جی جی ہاں میرے پکا سنی بننا ہے، تو جی ایمان کو پانچ نمازوں پہ استقامت ملنا ہے، جی پریشانیاں ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو دیوانہ کو عبادت مانگا ہوں جی ضرور ضرور انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا جی فلک نما سے شوگر کے بارے میں کہ کچھ دعائیں آپ بتا دیں۔ شوگر کا مرض بذات خود کوئی مرض نہیں، انسان جب ٹینشنوں میں رہتا ہے، الجھنوں میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے تو شوگر بڑھتا ہے، بی پی بڑھتی ہے۔ اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ توکل اللہ رہ جائے، کلمہ طیبہ کو زبان پر ورد رکھے، اس کے معنی پہ غور کرتا جائے تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہت جلد شفا مل سکتی ہے۔ اس کا واحد علاج صرف درود پاک ہے بی پی اور شوگر کے لیے۔ ناظرین ہمارا وقت قریب الختم ہے، بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ جی 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 اچھا جی 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 جانڈس ہے آپ کو؟ جی 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 انشاءاللہ ضرور حضرت سے معلوم کرتے ہیں۔ ناظرین حضرت صوفی الحاج ڈاکٹر عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی قبلہ دامت برکاتہم سے آپ بنفس نفیس صبح 10 بجے تا 1 بجے روحانی مسائل کے سلسلے میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ کی خانقاہ قریب نشا اسلامک اسٹوڈیو فاروق نگر جمال بنڈے پر ہیں۔ آپ صبح میں حضرت سے اپنے روحانی مسائل کے سلسلے میں بنفس نفیس ملاقات کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ حضرت ایک صاحب کا سوال تھا یہاں سے کہ وہ نمازوں میں استقامت نہیں ہے، تفکرات ہیں، اسلام سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سچا سنی مسلمان بنے اور دین کی خدمت کے لائق اللہ اسے بنا دے۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہاں پر شاہین نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ کاروبار بہت ہی بیٹھا ہوا ہے، جی حضرت سے دعا کی گزارش چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور انشاءاللہ، بس خواہش ہے ہماری، ضرور انشاءاللہ۔ اور یہ نشا ٹی وی چینل والوں کو بہت بہت مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، جی جی اور بہت بہت سلام ہے ہمارا ان
ضرور ضرور انشاءاللہ پہنچ. وعلیکم السلام. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نشا اسلامک. روحانی مسائل اور ان کا حل لے کر میں حبیب محمد بن عبداللہ. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت ڈاکٹر الحاج صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی قبلہ دامت برکاتہم، جو آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے رہے ہیں. ہم بڑھ رہے ہیں اختتامی مراحل میں. اس سے قبل ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے بات؟ جی لطیف بیگم فلکنما سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے بچے ہیں بہت اچھے تھے. جی اب شادیاں ہونے کے بعد بچے ذرا میرے سے بہت دور ہو جا رہے ہیں. جی تو ان کے لیے کیا دعا کرنا بولیے؟ جی ضرور انشاءاللہ. حضرت قبلہ سے پوچھتے ہیں. حضرت قبلہ، پہلا سوال یہ تھا کہ جانڈس ڈاکٹرز ان کے بیماری کے بارے میں مکمل جانکاری نہیں دے سک رہے ہیں اور آئی سی یو میں انہیں سکون مل رہا ہے، باہر نکالے بعد پھر وہ بیماری میں مبتلا ہیں. تو کیا ان کے اوپر آسی ہوئی یا کچھ دعا کے لیے فرما رہے تھے؟ ایسا دعا تو کر لوں گا، اگر اللہ ان کو فرصت دیا تو بالکل شفا مل لو، کیا ہے تحقیق کر کے بتا دیں گے. دوسرے محترمہ کا سوال تھا کہ ان کے فرزند شادی سے پہلے ان کے لیے اچھے تھے، اب تھوڑا رویے میں تبدیلی آ گئی ہے شادی کے بعد، تو کچھ دعائیں. اس وجہ سے کیونکہ آج کل کی عورتیں لڑکی صحیح حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو بگڑ جاتے ہیں، اپنے شوہروں کو قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ عام رواج ہے. مگر اس کو قبضے میں رکھنے کی بہتر یہ ہے کہ ماں دل سے دعا کر لے، حضور کے صفق و طفیل میں دل سے دعا کر لے کہ اللہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے. اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں. ماں کا رونا ہی بہت بڑی دعا ہے. جی سبحان اللہ. حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں نشا اسلامک. روحانی مسائل اور ان کا حل. ڈاکٹر الحاج صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی قبلہ دامت برکاتہم تسلی بخش جواب دے رہے ہیں. اس ناظرین، نشا اسلامک کے ساتھ ساتھ نشا ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. انشاءاللہ جس طرح نشا اسلامک پر ہر اتوار 9 بجے تا 10 بجے حضرت قبلہ روحانی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں تسلی بخش جوابات دیں گے، اسی طرح نشا ٹی وی پر ہر پیر 9 بجے تا 10 بجے شب حضرت ڈاکٹر الحاج صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی قبلہ دامت برکاتہم انشاءاللہ روحانی مسائل پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم بڑھتے ہیں حضرت قبلہ کی جانب اور اختتامی مراحل پر میں حضرت قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیع مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک اللہ تیرے محبوب پاک کے واسطے، سرکار غوث و خواجہ کے واسطے، اللہ جن جن لوگوں کے لیے ہم نے دعائیں کی مالک اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ شیطان کے شر سے، نفس کے مکر سے، جادو منتر نظر بس سے اللہ سب کو محفوظ عطا فرما. ہم سب کے نیک و جائز مراد میں کامیاب عطا فرما. اللہ نشا اسلامک چینل کو دن دگنی رات اور ترقی عطا فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبنا اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیع اللہ محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علی رسول اللہ جمیع المؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. باقی لا الہ الا محمد. حاضرین نوٹ کر لیں، ہر اتوار روزانہ، ہر اتوار رات 9 بجے تا 10 بجے شب حضرت ڈاکٹر الحاج صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری صاحب آپ کے روحانی مسائل کا جواب عطا فرمائیں گے. آپ سے ادباً التماس ہے کہ اس درمیان ہی فون کریں. ہم بڑھتے ہیں ہمارے آخری کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فرمائیے صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی 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 بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمہارا کہ میرے کال میں آپ کی ہمت دے، روحانی دعا بتاؤ. ضرور
ضرور ضرور انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں، ضرور ضرور انشاءاللہ۔ ناظرین ایک بار پھر سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر پیر 9 بجے تا 10 بجے شب نشا ٹی وی پر بھی حضرت قبلہ روحانی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ آپ نشا اسلامک پر ہر اتوار 9 بجے تا 10 بجے شب حضرت قبلہ موجود رہیں گے، اسی درمیان آپ فون کیجئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت سے یہ پوچھنا ہے کہ جی رات میں نیند نہیں آتی ہے جی اور ہیبت ہوتی ہے، جی اور اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے دیجیے اور نہیں بولنے آتی ہے۔ ضرور ضرور انشاءاللہ حضرت قبلہ سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت پہلا سوال یہ تھا، آخری کالروں میں آخری اوقات میں جو آئیں کہ زبان میں لکنت ہے اس کے لیے کیا پڑھا جائے، اور دوسرے بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی، تو دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ قلبی بے چینی ہے اور مسائل ہیں، اس کے لیے دعا کے لیے۔ قلبی بے چینی کے لیے دعا کر لیں گے، یا حیو یا قیوم 1 سے 21 بار پڑھنے کے لیے کہا جائے انشاءاللہ۔ ضرور زبان کی لکنت کے لیے زبان کے لوگ دعا کریں گے، ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ حضرت قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے پھر ایک بار عرض کرتا چلوں کہ ہر اتوار شام 9 بجے شب تا 10 بجے حضرت قبلہ روحانی مسائل پر جوابات دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن صحبت مجید میں باقی، فرماتا ہے شب بخیر۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ روحانی مسائل اور ان کا حل۔ اور علاج تمہارے ہاتھ سرکار